محترمہ مریم نواز نے کہا کہ آپ ان کے استعفے منظور کرو. بھائی وہ تو پہلے 4 مہینے پہلے کے دے کے چلے گی, ان کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بسم اللہ, آج کی آج کر لیں. تو استعفے منظور کر کے کیا کریں گے؟ وہ دوبارہ سلیکشن میں جائیں گے نا. ایک نیا جو ہے آپ پنڈوراز باکس کھول لیں گے. عمران خان آلریڈی جلسے کر رہا ہے, وہ پھر جلسوں میں جائے گا, پھر جلسے کرے گا, پھر بھرپور انداز سے آ جائے گا, تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو عمران خان اس وقت میرے خیال میں انتہائی جو ہے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ کو انہوں نے آپ کے پاس لاہور بھجوا دیا ہے. ان کی جو پرو پور پالیسیز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے, اس کی کون سی اور جو احساس کوئی پالیسی نہیں ہے, ویسے ہی ویسٹیج آف منی احساس پروگرام ہے. باقی سر اس پہ آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی نے اور پوری دنیا کے اندر جو سارے ادارے ہیں انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ پاکستان کے اندر ادھر سے جا کے ووٹ لے لیں. احساس پروگرام ہے بڑے اچھے انداز سے چل رہا ہے. سر آپ کیا کریں, میں اور آپ تھوڑے سے شرافیہ کا حصہ بن گئے, لیکن غریب لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے. اب بھائی وہ کچھ نہیں, کسی جگہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ شروع کیا پیپلز پارٹی نے, انہوں نے کوئی ان کو ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ جو دوسرے پروگرام ہے نا, نوجوان کو 2 قرضے اور کاروبار کریں, کوئی کھوکھا کھول لے, کوئی فیکٹری لگا لے, that is understandable. It is a sheer wastage of money. اچھا, اب یہ this is my view. ہیلتھ جو کارڈ کا پروگرام ہے وہ بھی بڑے زبردست انداز سے یہ ٹھیک ہے, بڑا اچھا ہے. پنجاب میں اس کو انہوں نے چلایا تھا, انہوں نے آگے بند کیا تھا, اس کو دوبارہ سے چلایا. کس نے کہا نہیں اچھا؟ وہ اچھا پروگرام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بڑے آرام سے اب آگے چلے گا. یہ ان کا آرام میں نہیں ہے عمران خان, کینٹ بھی. ملک نیچے جا رہا ہو تو آپ یا میں یا کوئی بھی, اب اس کی بالکل آپ کی بات صحیح ہے چوہدری صاحب, اس کی ذمہ داری اب کس نے لینی ہے؟ اب وفاقی حکومت جو بندہ چلا رہا ہے, اب عمران خان نے تو نہیں یہ طے کرنا کہ ملک کے اندر جو ہے کس طرح کے ٹیکس لگیں گے, کیسے ٹیکس. بھائی یہ الیکشن کی طرف کیوں نہیں آ رہے سر؟ پہلے تو مرے جا رہے تھے, تو کیسے جائیں الیکشن کرا دیں؟ الیکشن میں آپ نے ماحول چوہدری صاحب ایسا بنا دیا. رحمان نے کیا تھا نا دھرنا معاف کرنا پہلا, اس وقت سے یہ الیکشن مانگ رہے ہیں. میں چوہدری صاحب وہی عرض کر رہا ہوں, مطلب ہے ہون کی مروڑ اٹھیا ہے الیکشن اقتدار. آپ نے چوہدری صاحب ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو امید تھی کہ 20 سیٹوں میں سے 17 نہیں تو 18 ہمیں مل جائیں گی, ہم آرام سے حکومت کریں گے. آپ نے ایسا الحمدللہ چکر چلایا, الحمدللہ. تو اب کیا کریں؟ واحد چینل, واحد شو جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی 20 پر لیڈ کر رہی ہے اور کم از کم 15 جیتے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سوال چوہدری صاحب آپ نے سوال ہمارے پہ پوچھا ہے, تو میں یہ سوال آپ کے اوپر یہ پھینکوں تو پی ڈی ایم ان حالات میں الیکشن میں جا کے یہ خودکشی کیوں کرے؟ اور گورنمنٹ صاحب صرف ٹائیاں اور خوبصورت شخصیت اور ایک سلم سمارٹ خاتون اینکر کے طور پر تو آپ کو سارے رزلٹ نہیں مل سکتے. یہ آپ کی لبو جا کے باہر لوگ پانی سے ڈوب رہے نے, لوگ مہنگائی سے طوفان سے ڈوب رہے, لوگ ڈالر دی اڑان کے مر گئے نے. انہوں نے کچھ کرو, اور جھولیاں پھیلا کے تانوں بد دعاواں دے رہی ہیں. تانوں بڑا جمہوریت کا بروڑ اٹھ رہا تھی, عمران خان پتہ نہیں کی کر رہا ہے. تو چوہدری صاحب جو جن کو ہم روتے رہ گئے ان کو کہ اس کو نہ نکالو, اس لیے نہیں کہ ہی از ڈوئنگ دی بیسٹ, اس لیے کہ جو یہ لوگ ہیں یہ ان کا سودا بالکل بھی نہیں بکنا. آپ کو سمجھ نہیں لگی؟ چوہدری صاحب سانو تو پہلا بھی سمجھ سی تو ہن بھی سمجھ ہے, جنہوں نے سمجھ آنی چاہیے سی, امید سی کہ انہوں نے زیادہ سمجھ ہوئی تھی, ساڈے تو انہوں نے سمجھایا کوئی نہیں. تو ان کو تو آپ کو پتا خیال ہے, تو یہ تو پہلے ہی راضی تھے نا, ان کو پتا وہ ایک اور بات ہے خبر. میں سر وہی عرض کر رہا ہوں, نہیں سر سن تو رہے میری بات, سن لیں, اٹ ول ہیلپ یو. اوکے سر. بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے, جی پلیز, وہ ایسی ایک جملہ ہے اور زیادہ نہیں ہے. ہر وہ شخص جو کرسی پر بیٹھ جاتا ہے نا, وہ اگلوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ, انہوں کی پتا ان سیانے ہوں کہ آپ وزیر اعظم نہ بن جاندے, آپ وزیر اعلیٰ نہ بن جاندے. ہوں یہ اسی کی جواب دئیے, دسو. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب حالات و واقعات سب کے سامنے تھے, جب وہ ملک کو مشکلات کے باوجود عمران خان چلا رہا تھا, کووڈ تھا, ہونے نہ کوئی معافی مانگ لو, تھانوں میں کیا ہے, تسی ادھر نہیں آؤندے. وہ سر اسی تے ہر روز چوہدری صاحب ان سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں, جان چھڑانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے پیچھے پے نے, وہ ہاں کوئی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے, پہلے نہیں دے رہے تھے. اچھا آپ نے ٹرانسمیشن میں پتہ نہیں کیا کرایا,
اس کے بعد جی آپ کو تو مر جانا چاہیے فلانا، میں کہا جی ٹھیک ہے. سر کون یہ دھمکیاں دے رہا ہے آپ کو؟ کس کی جرت؟ پتا نہیں ہے، چھوٹے نمبر سے آیا تھا فون. توبہ توبہ. اچھا لیکن چوہدری صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی یہ الیکشن کرا دے، کیسے الیکشن کرائے؟ نون لیگ الیکشن میں جائے گی؟ انہوں نے نہیں کرانے. تقدیر کو ڈیسٹنی کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. یو کین ناٹ ڈیفیٹ یور ڈیسٹنی. ہونی نے ہو کے رہنا ہے. تقدیر جڑی ہے اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. آپ گھر سے میرے ساتھ شو میں بیٹھنے کے لیے نہیں نکلے تھے اور تقدیر نے ہمیں اکٹھا کیا ہے اور الحمدللہ یو آر ڈوئنگ اے فائن جاب بوتھ آف یو. آئی ایم ویری پلیزڈ. صحیح. چوہدری صاحب ویسے ذائچہ شائچہ بھی سمجھتے نا، تو وہ تقدیر اور قسمت اور ان چیزوں کا سرائیول جو ہے نا وہ 40% پیچھے تھا کل. اچھا چوہدری صاحب آپ کے شو سے. اچھا چلیں آپ واپس آ جاتے ہیں مین سٹوری کے اوپر. اب یہ ہے جو سٹوری اسلام آباد کے اندر مین سٹوری کی ہے، مین گل تے آؤ. مین سر گل یہ ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے سر جوڑے ہوئے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے. ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. سامنے ایک بڑی سی دیوار ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس دیوار کے اندر ٹکر ماریں، انتظار کریں کہ دیوار ٹوٹے، اس کے اندر کوئی دراڑیں پیدا ہو جائیں، کوئی رستہ ہمارے لیے نکلے. ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ چلو ٹوٹلی بلینک ہے. ان کی گروپ کی اسٹریٹجی یہ ہے. نواز لیگ وہاں سے، نواز شریف لندن سے کہہ رہا ہے الیکشن کرا دو، الیکشن کرا دو، الیکشن کرا دو. وہ اتنے ہو کے جائی جانا جی لندن دی ایک جگہ تو دوسری جگہ بس سے بہنا. جی سر یہ پورا پروسیس ہے. ان کا پرانا کا طریقہ ہے، گڈ کا بیڈ کاپ. اب مسئلہ یہ ہے اب یہ کم ون ڈے ہے، کم ون ڈے ہے. اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب عدلیہ کے ماریا دا کی کریے ان کوئی گل ساڑی سمجھ نہیں. سر مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات. سر اب یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے نا کہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے، پی ڈی ایم خاص طور پر یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو ہے کام کیا جائے کہ تاکہ وہ لوگوں میں جائے، انہیں کہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے آئے تھے، ہم آپ کے لیے اتنے مشکل فیصلے کر رہے تھے، آپ کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے ساتھ دیکھیں عدالت نے بھی ناانصافی کی ہے. اب یہ بھی ناانصافی ہو گئی ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کرنا آنے والے دنوں کے اندر شروع کر دیں گے. نہیں تو اب ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے پاکستان کے عوام نے. If you allow me to say this. پلیز سر. انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے نا this will be remembered for all time to come. ابھی تو چوہدری صاحب ہونا ہے. اس کے باوجود ہے کہ صرف لاہور کے شہر میں 20,000 بوگس ووٹ جو ہے پکڑائے گئے تھے جناب. تو سر وہ آپ نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ جو اتنے زیادہ ووٹ نکل آئے کہ یہ بوگس ووٹس ان کا بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ وہ عمران خان پہ دن رات آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن پکڑے گئے نا، ڈالے نہیں گئے. پہلے نشاندہی انہوں نے کر موجود تھے نا سر، الیکٹورل ووٹس کے اندر موجود تھے تو پکڑے گئے نا سر. وہ میں کہہ رہا ہوں الیکٹورل ووٹس کے اندر موجود تھے، ان کی تصحیح کریکشن کس نے کروائی؟ اچھا زبردست، یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں اب آج بیٹھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ لڑائی بجے پرویز لائی اور شجاعت کی میٹنگ لڑائی کے مجھے سر لاہور کے اندر چیک کریں. آپ کو لاہور کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں بھی چیک کرتا ہوں. میں کیا چیک کرنا ہے نا، میں ادھر ہی بیٹھا باتیں کروں گا نا. کوئی رپورٹر کو چلے سر ہم رپورٹر سے کوشش کرتے ہیں رابطہ کریں. مین وائل وہ سے بات کریں آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس کی تھوڑی سی ہنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دے دی ہے، جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی اٹک پار سے جو مداخلت ہو رہی ہے وہ جو قوتیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کو. وہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں پہلے آپ کو سنواتے پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں. اٹک پار شکایت ہے، ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے، لیکن ادارے کے ایک حصہ اس سے ضرور تھوڑے سے ہمارے تحفظات ابھی ہیں. جو قوتیں بھی سوچتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ سن لے کے ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. جی یہ جو اداروں کے کچھ حصے سے وہ جو مولانا صاحب کا گلہ ہے وہ سب کو پتا چل گیا وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ اگر میری اردو میں کوئی مشکل ورڈ نہ بولوں تو کیونکہ آپ کراچی سے آئی ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے وہ فاتر العقل کچھ ہوتے ہیں کامنٹ کرنا. مطلب یہ کہ اس کی عقل کی سمجھ سے کوئی چیز نہیں آتی. عام لوگوں کو کچھ نہیں پتا یہ اٹک کے اس کی بات کیا کہہ رہے ہیں، اٹک کے پل کے اس پار کیا ہے. وہ تقسیم کی بات آگے سے کے پی خیبر پختونخوا جنرل فیض کی طرف لگے ہوئے کی بات کر رہے ہیں. سر وہ خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہے اطلاعات کی. خابر صاحب جی سر، حالت ان کی یہ ہے کہ کسی وجہ سے ان کا ایک ایم پی اے جو ہے نا گجرانوالے سے، وہ اس کا بڑا بھائی جا کے ملا پشاور میں.
اچھا جی بتائے بغیر کہ میں کون ہوں کیا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم ووٹ کس کو دیں. انہوں نے کہا کس پارٹی میں ہو؟ نون میں. تو انہوں نے کہا بھائی جدھر بیٹھے ہو وہاں ووٹ دو, ہمارا کیا تعلق ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے اور فوج نے پالیسی بنائی کہ ہم نے نہ کسی کا بندہ توڑنا ہے نہ جوڑنا ہے. گو اینڈ ووٹ ویئر ایور یو وانٹ ٹو. تو یہ حالت ہے اور ان کو اطلاع بھی نہیں ہے اور ان کو گالیاں بک رہے ہیں.